السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے دو شرائط رکھی ہیں، ایک ثابت قدم رہنا اور تقوی، یعنی ڈٹے رہنا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اور اللہ کا دل میں خوف رکھنا، ڈر رکھنا۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ وہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے گا مومنین کو علی ما انتم علیہ، اس حالت میں جس پر تم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ آزمانا چاہتے ہیں مومن۔ اگلی جو حصہ ہے اس میں دیکھ لیں کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے جو ہے وہ نکھار لے، تمیز کر لے، یعنی کون خبیث ہے، گناہ گار ہے، شیطان ہے، اللہ کا باغی ہے، اور نیک کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو اس لیے پرکھ کر رہا ہے، ان میں سے جن کے دلوں میں نفاق ہے، کدورت ہے، بغض ہے، وہ ان کو علیحدہ کر دے، اور جو تقوی رکھتے ہیں ان کو علیحدہ کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو تکالیف میں کیوں ڈالتا ہے؟ حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے نا، کہ وہ آن کی آن میں آنن فانن جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ وہ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے رکھے گا جس پر تم ہو۔ تمہاری صفوں میں جو کمزور پختہ ایمان والے ہیں، گڈمڈ ہوئے ہیں، یعنی منافق اور مومن جو ہیں آپس میں جو چھپے ہوئے ہیں، جو مومن کا لبادہ اوڑھ کر جو منافق اپنی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں پاک اور ناپاک سے علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، جن کے دلوں میں کدورت ہے ان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں کو آزما کر، جیسے کہتے ہیں سونا آگ میں جل کر کندن بن جاتا ہے، مسلمانوں کو آزما کر پھر اللہ تعالیٰ اعلیٰ عہدے پر فیض کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی تطہیر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے، وما کان اللہ لیطلعکم، ایسا طریقہ نہیں ہے علی الغیب کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے۔ اب دیکھیں ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ یجتبی چن لیتا، بنا لیتا ہے، میرے رسول اپنے رسولوں میں سے، میں یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے حالات کے بارے میں وہ بتا دیتا ہے۔ یہاں از خود معلوم نہیں، یعنی یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم لوگ نا یہاں تو انتہا کے اس کنارے پر ہوتے ہیں یا انتہا کے اس کنارے پر ہوتے ہیں، یا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی علم نہیں، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہی جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ افراد و تفریق دونوں غلط ہیں۔ نبی پاک کو کچھ پتہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، بہت کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ایسے ایسے خزانے نبی پاک کو عطا فرمائے ہیں جو ہماری بساط سے اوجل ہیں، ہم بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان کی بساط سے بھی اوجل ہیں، اولیاء اللہ، بزرگ، صحابہ اکرام کی بساط سے بھی دور ہیں۔ اللہ نے نبی کو اس عہدے پر فیض کیا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی تو سب کچھ ہی جانتا ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ یہ قرآن میں یہ بات ثابت ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی کو ہم نے علم غیب کا دیا، لیکن جتنا ہم نے چاہا۔ اب دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں پتہ، یہ بھی بات غلط ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سب کچھ پتہ ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ بہت کچھ پتہ ہے، یہ کہیں نبی رسول کو بہت کچھ پتہ ہے جو ہم مسلمانوں کو نہیں پتہ۔
اللہ تعالیٰ نے علم کے ایسے ایسے خزانے اپنے انبیاء کے سامنے کھول دیے ہیں جو انسان کی، عام انسان کی، مسلمانوں کی، اور بے شک وہ کتنا بڑا ولی ہے اللہ کا، اس کی بساط سے دور ہے، لیکن انبیاء کے سامنے وہ بالکل آیا ہے۔ دیکھیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں جس طرح آگے کو دیکھتا ہوں میں پیچھے کو بھی دیکھتا ہوں۔ اب دیکھو پیچھے نبی کے کوئی آنکھ تو نہیں ہے، آنکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہیں، سامنے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پیچھے کو بھی دیکھتا ہوں، کہ ہم آپ کی اس حدیث کو جھٹلا دیں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اعجاز یا معجزے عطا کیے ہیں، جو خاصیتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے انکار بھی اچھا نہیں ہے، اور یعنی یا افراد اچھے نہ تفریح، یا اس سے انتہا کا یہ سرا اچھا ہے نہ انتہا کا، یعنی وہ بات ہمیں ایمان رکھیں جو اللہ نے کہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نبی بہت کچھ جانتے ہیں، میں بہت کچھ، بس یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کچھ نہیں جانتے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، جتنا اللہ نے بتا دیا، بہت ساری باتیں اللہ نے اپنے نبی سے بھی۔ اب دیکھیں قیامت کے تذکرہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ علم مجھے نہیں دیا، مجھے نہیں پتا کب قیامت آئے، یعنی اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پتا۔ اور جنت دوزخ کی سیر کرا کے روحانی طور پر سب کچھ دکھا دیا، یہ دیکھیں یہ جنت میں ایسا ہوگا، آنے والے وقت، آنے والے واقعات بتا دیے، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، جنت پر بغیر سہارے کے، بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ لے گئے۔ تو یہ یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز ہمیں ماننا چاہیے، جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ماننا چاہیے، اس سے نہ بڑھانا چاہیے نہ اس سے کم کرنا چاہیے، یہی اصل طریقہ ہے۔ آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ پر یقین رکھو اور نبی پر بھی پختہ یقین رکھو۔ فإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم، یہ دو شرطیں، اب دیکھو جو میں نے عرض کیا تھا کہ دو شرط، فإن تؤمنوا، اگر تم ایمان لے آؤ گے، ایمان رکھو دل میں، ایمان پختہ رکھو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا خوف، یعنی اللہ سے ڈر ڈر کے چلو گے، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دل میں ایمان اور اللہ کا ڈر، یعنی ایمان اور تقوی اگر یہ ہمارے دل میں ہے تو یوں سمجھ لو کہ پھر تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے یہ جو دو شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بھی نصیب فرمائے اور تقوی بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے نبی پر اتنا ایمان رکھنے کی جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے، نہ اسے کم کرنے کی نہ اسے بڑھانے کی توفیق دے، جو اللہ نے بتایا اس پر پورا یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق دے، آمین۔